جیسے ایک قاری صاحب تھے، ان کو تراویح قرآن تو یاد نہیں تھا، گاؤں کے لوگوں نے آگے کر دیا۔ اب جب وہ تراویح پڑھائے گا تو پیچھے کسی کو آتی تو ہے نہیں، اس کو کیا پتہ کیا پڑھا رہا ہے، تو وہ ادھر ادھر کی شروع ہو گیا نا، ضرب یضرب ضربن فہو ضارب وضرب، گردانیں پڑھنا شروع، جتنی اس کو عربی کی گردانیں یاد تھیں اور جو عربی کے الفاظ ھذا شیء فلان انہ علیم خبیر۔ ابھی ایک تلاوت آئی ہے کسی گاؤں کی، ایسے ہی بہت غلط سلط پڑھے جا رہے ہیں، پیچھے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح کی نماز میں حفاظ سے قرآن مجید کی تلاوت میں مختلف قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن دیوبندیوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ سنی حفاظ کرام کے خلاف بکواسات آئے دن کرتے رہتے ہیں۔ پچھلے سال فضیل احمد ناصری دیوبندی کے یوٹیوب چینل پر ایسی ہی ایک دو ویڈیوز اپلوڈ کی گئی اور حافظ شقیہ اور کیا کیا نام ان کو دیا گیا اور بھی بہت کچھ کہا گیا، لیکن قدرت خداوندی دیکھیں کہ اس بار خود اسی فضیل احمد ناصری دیوبندی نے اپنے یوٹیوب چینل سے دو ایسی ویڈیوز شیئر کی ہیں جن میں دیوبندی حافظوں نے جس طرح قرآن پڑھا ہے اس پر خود فضیل احمد ناصری دیوبندی کا تبصرہ ہی کافی ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ یہی ملاحظہ فرمائیں گے تاکہ آئندہ کوئی دیوبندی آپ کے سامنے کسی سنی حافظ کے خلاف بکواس کرے تو بر وقت اس کو اس کے گھر کا آئینہ دکھا کر اس میں ان کا مکروہ چہرہ آپ دکھا سکیں۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سب سے پہلے سامعین و ناظرین، طارق مسعود کے بیان کردہ اس واقعے کو مکمل سماعت کر لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ دیوبندی جب غلطی کرتے ہیں تو اس کی نشاندہی کرنے پر وہ کس طرح کی چالاکی کرتے ہیں۔ جیسے ایک قاری صاحب تھے، ان کو تراویح قرآن تو یاد نہیں تھا، گاؤں کے لوگوں نے آگے کر دیا۔ اب جب وہ تراویح پڑھائے گا تو پیچھے کسی کو آتی تو ہے نہیں، اس کو کیا پتہ کیا پڑھا رہا ہے، تو وہ ادھر ادھر کی شروع ہو گیا نا، ضرب یضرب ضربن فہو ضارب وضرب، گردانیں پڑھنا شروع، جتنی اس کو عربی کی گردانیں یاد تھیں اور جو عربی کے الفاظ ھذا شیء فلان انہ علیم خبیر۔ ابھی ایک تلاوت آئی ہے کسی گاؤں کی، ایسے ہی بہت غلط سلط پڑھے جا رہے ہیں، پیچھے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، تو اب یہ پڑھا جا رہا ہے ھذا فلان، تھوڑی بہت عربی آتی تھی۔ ایک دن تراویح میں کوئی پڑھا لکھا آ گیا عالم، اس نے پیچھے سے لقمے دینا شروع کیے۔ اچھا، اس تراویح میں امام کو پیسے ٹھیک ٹھاک ملتے تھے، 2-2.5 لاکھ روپے ملتے تھے، تو اب وہ پیچھے سے اس نے جب لقمہ دینا شروع کیا ہے تو یہ کہتا ہے امام، یا شیخ اسکت نصف لی و نصف لک، خاموش ہو جا، آدھے تیرے آدھے میرے۔ عربی میں اس کو کہہ رہے چپ کر کے کھڑا رہے، آدھے پیسے تیرے آدھے میرے، چپ کر کے کھڑا رہے۔ تو سن لیا سامعین آپ نے، قرآن مجید ان دیوبندیوں کو یاد نہ ہونے کے باوجود تراویح پڑھانے یہ دیوبندی نکل جاتے ہیں، کیونکہ تراویح پڑھانے والے حفاظ کو ہدیہ کے نام پر موٹی رقم دی جاتی ہے۔ حالانکہ دیوبندی علماء اس مسئلے پر آپس میں دست و گریباں ہیں، جس پر انشاءاللہ ضرورت پڑے گی تو ویڈیو بناؤں گا۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ ان دیوبندیوں کو قرآن مجید یاد نہ ہونے کے باوجود جو موٹی رقم ملتی ہے اس کے لیے یہ لوگ نماز تراویح میں نماز کے ساتھ مذاق کرتے ہیں تاکہ موٹی رقم مل جائے اور ان کے پاپی پیٹ کی آگ بجھانے کا انتظام ہو سکے۔ اور جب ان کی چوری پکڑی جاتی ہے، ان کا جرم پکڑا جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں، عربی ہی میں دوران نماز ہی رقم کی تقسیم کاری یہ لوگ کر لیتے۔ ساتھ ہی آپ نے غور کیا ہوگا تو آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ ایک اور حافظ کی ایسی ہی حرکت کا ذکر انہوں نے اجمالاً کر دیا ہے۔ خیر، یہ تو ہوا طارق مسعود کا بیان کردہ واقعہ، لیکن تبلیغی جماعت کے مولوی سعد بھی تراویح پڑھا رہے ہیں۔ کیا آپ نے اس ویڈیو کو ملاحظہ فرمایا ہے؟ نہیں تو پھر دیکھ ہی لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين يا أيها والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب
إلى الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اس کے بعد سامعین و ناظرین فضیل احمد ناصری دیوبندی کی ویڈیو میں پیش کردہ تراویح کی آڈیو وہ آپ ملاحظہ فرما لیں اور اس کے بعد ان کا تبصرہ بھی ساتھ ہی آپ ملاحظہ فرما لیں. لیکن ایک اور بات یہاں جو مجھے بتانی ہے وہ یہ ہے کہ انہی کے چینل پر وہ ویڈیو میں نے بہت تلاش کیا جس میں انہوں نے گورکھپور کی شاہی مسجد میں نماز تراویح میں بہت ہی عجیب طریقے سے جو تراویح پڑھائی گئی تھی اس کی ریکارڈنگ کی گئی تھی اور اسے فضیل احمد ناصری نے اپنی ویڈیو میں پیش کیا تھا. وہ ویڈیو شاید انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا. اس میں تو اور بھی عجیب طریقے سے اس میں کچھ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا, مگر ہو سکتا ہے دیوبندیوں نے دباؤ ڈالا ہو اور انہوں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کردہ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیا ہو. اس ویڈیو کو میں نے بہت تلاشا, وہ ویڈیو تو نہیں ملی, لیکن اس کے بجائے دوسری ویڈیو ملی اور اس میں بھی اسی طرح کے تبصرے انہوں نے کیے ہیں. تو اب آپ اسی آڈیو کو ملاحظہ فرمائیں اور ساتھ ہی ان کا تبصرہ بھی. بڑی حیرت ہوئی کہ کل ایک صاحب نے میرے پاس ایک آڈیو بھیجا اور کہا کہ اس پر تبصرہ کیا جائے. پہلے آپ آڈیو سن لیجئے, اس کے بعد تبصرہ. سامعین یہ ریکارڈنگ تو ابھی اور بھی ہے مگر اتنے ہی پہ بس کرتا ہوں. اب آپ اس پر فضیل احمد ناصری دیوبندی کا تبصرہ کیا ہے یہ ملاحظہ فرما لیں, اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے اس ویڈیو کو جتنا شیئر کر سکتے ہیں کر دیجئے. اور میں تو کہوں گا کہ اس ویڈیو کو آپ محفوظ کر کے اپنے پاس رکھ لیں تاکہ جب بھی کوئی دیوبندی سنی حفاظ کرام پر زبان تان دراز کرے تو فوراً آپ انہیں یہ ویڈیو دکھا کر ان کے گھر کا آئینہ انہیں دکھا سکیں. سامعین و ناظرین یہاں ایک اور بات واضح رہے کہ اس ویڈیو کا مقصد تراویح میں قرآن مجید غلط پڑھنے والوں کی تائید یا ان کی پشت پناہی ہرگز بھی نہیں ہے, بلکہ دیوبندیوں کو ان کے گھر کا آئینہ دکھانا مقصود ہے. سامعین یہ آڈیو جو آپ نے ابھی سنا یہ مراد نگر یو پی کے ایک دیوبندی امام تراویح کا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ اسی مسجد میں 3 جید حفاظ رہتے ہیں مگر امام مسجد ہی امام تراویح بننے پر بضد ہے. یادداشت کا تو پتہ نہیں کیونکہ اتنی رفتار کے بعد پکڑ پانا مشکل ہے, مگر اتنا تو طے ہے کہ تجوید بھی ان کی درست نہیں, تلاوت مکمل مجہول کرتے ہیں. کاش کہ انہیں احساس ہوتا کہ وہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں. ایسا ہی ایک واقعہ گورکھپور میں پیش آیا. ایک نامور ادارے کے سفیر مفتی صاحب وہاں نماز پڑھنے پہنچے تو صفحے اول میں انہیں جگہ ملی. تراویح شروع ہوئی تو امام صاحب کی رفتار نے انہیں بے چین کر دیا. بھیڑ زیادہ تھی, نکلنا محال تھا. 8 رکعت ہونے پر انہیں موقع ملا تو جیسے تیسے نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور آنے کے بعد لکھا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. پہلی صف میں تھا اس لیے 8 کے بعد نکلنے کا موقع ملا. اس طرح 1 رکعت بھی پڑھنا قرآن کی لعنت میں گرفتار ہونا ہے. اللہ کو یہ لوگ کیا جواب دیں گے؟ سامعین
سفیر صاحب نے مجھے بتایا کہ اس مسجد کے نائب امام بہترین عالم و حافظ ہیں۔ انہوں نے سخت اعتراض جتایا، مگر ذمہ داروں نے کہا کہ ہماری تراویح تو بلٹ ٹرین سے ہی ہوگی۔